قربانی ایک دیتا ہے لیکن پیچھے ایمان کتنوں کا محفوظ ہوتا ہے۔ اسی طرح کی قربانی تو اس وقت بھی دی گئی جب تمہارے پڑوسی ملک میں ایک انقلاب آیا جسے اسلامی نام دیا گیا، لیکن اصل میں وہ اسلامی نہیں تھا، وہ خنزیر کا گوشت، بکرے کا گوشت بنا کر پیش کیا جا رہا تھا، دکان پہ گوشت کتے کا تھا لیکن بورڈ لگایا ہوا تھا کہ جی بکرے کا تازہ اور خالص گوشت مل رہا ہے۔ اس طریقے سے اسلام کے لبادے میں کفر کو پھیلایا جا رہا تھا، غلط قرآن کو صحابہ کی عزت سے کھیلا جا رہا تھا، اور وہ لٹریچر پاکستان میں آیا، 79 میں وہ انقلاب آیا، 1985 میں ایک مرد قلندر کھڑا ہوتا ہے جسے دنیا حق نواز کہتی ہے، جس کا کل یوم شہادت ہے 22 فروری، یہ اٹھا اور اس نے اس سیلاب کے آگے بند باندھا اور دنیا کو بتایا اگر سارے چپ کر کے بیٹھے ہیں ہم چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے۔ اس نے اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی اور اس لٹریچر کا تعین کروایا جو اسلام دشمنی پر مبنی تھا، جو صحابہ دشمنی پر مبنی تھا، جو ختم نبوت دشمنی پر مبنی تھا، جو قرآن دشمنی پر مبنی تھا۔ وہ گلی کوچوں میں پھرا اور مستانوں کی طرح پھرا، آپے سے باہر ہو کے پھرا، جو زبان سے نہیں جو دل سے بولا کرتا تھا، جو اپنی گفتگو میں اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں رکھ پاتا تھا، جسے پتہ ہی نہیں تھا کہ جناب میں زندہ رہوں گا یا نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ فنا فی صحابہ ہو گیا تھا، صحابہ کی محبت میں فنا ہو گیا تھا، اور اس نے گلی گلی گاؤں گاؤں کریا کریا جا کر پیغمبر کے صحابہ کا تعارف کروایا۔ اس نے مناظروں کا رخ بدلا، اس سے پہلے مناظرے ہوتے تھے ابو بکر کا ایمان ثابت کرنا ہے، عمر کا ایمان ثابت کرنا ہے۔ حق نواز میدان میں ایسا گرجتا ہوا آیا اور مختصر وقت میں ماحول یوں بنا کہ ابو بکر کا ایمان پوچھنے والے اب اپنا ایمان تجھے ثابت کرنا پڑے گا۔ تعصب کی نگاہ ہٹا کر دیکھے، میں اپنے کبھی کبھی ساتھیوں سے، علماء کو، یہ دوست، میں کہتا ہوں یار اس شخص کو اگر گہرائی میں دیکھا جائے نا تو آدمی اس کے جوتے بھی چومے کہ اللہ نے اس سے کام کیا لیا ہے، شاید تمہیں قدر نہ ہو، لیکن اپنے دور کا مجدد تھا۔ مجددوں کے سینگ نہیں ہوتے، جب دین خطرے میں ہو اور کفر اسلام پر غالب آنے والا ہو اور اسلام کی تعلیمات اور حقیقت کو وہ چینج کر رہا ہو، اس وقت اس باطل کے مقابلے میں ڈٹنے والا مجدد ہوتا ہے۔ جبھی تو مجدد الفسانی کو بھی مجدد کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں حق نواز بھی خدا کی قسم مجدد تھا۔